حسن آہن سیج یونیورسٹی انشے سیریل 46واں انشا شارق علی۔ قطار کیا تھی؟ ایک طویل لہریے دار سانپ تھا جو دھیرے دھیرے آگے سرک رہا تھا۔ پاس ہی غالباً غیر قانونی پناہ گزینوں کے زمین پر چادر بچھا کر آئیفل کے چھوٹے بڑے ریپلیکا بیچتے عارضی سٹال تھے۔ گشتی پولیس آتی دکھائی دی تو بھگدڑ مچ گئی۔ سارے سٹال غائب، سامان چادر میں لپیٹ کر یہ جا وہ جا۔ پولیس اوجھل ہوئی تو دوبارہ رونق بحال۔ رمز پیرس کی چھٹیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ بولا، بالآخر سیکیورٹی سے گزر کر آئیفل کے 4 دیو ہیکل اور محرابی جنگلے دار فولادی ستونوں سے گھرے بڑے سے کشادہ میدان میں پہنچے۔ میدان کے مرکز میں کھڑے ہو کر اوپر دیکھو تو آئیفل کی عظیم الشان تعمیراتی بلندی اور خوبصورتی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ 4 دیونما آہنی جنگلے دار ستون بے حد حسین جمالیاتی تناسب سے ایک دوسرے اور اپنے نقطۂ عروج کی سمت اوپر اٹھتے ہوئے دیکھنے والے کو فنکارانہ تخیل اور تعمیراتی کمال پر قائل کر لیتے ہیں۔ پروفیسر گل بولے، پیرس بھی خوب شہر ہے، تاریخی، تعمیراتی اور ثقافتی حسن سے آراستہ۔ تھامس جیفرسن نے کہا تھا، اگر آپ کو تاریخ، حسن اور زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر درکار ہے تو پیرس کی سیر کیجیے۔ 3 صدی قبل مسیح میں یہ ایک رومن شہر تھا اور نام تھا لیوٹیشیا۔ یہاں کے رہنے والے اس وقت بھی پیرسی کہلاتے تھے، پھر اسی نسبت سے یہ بعد میں پیرس کہلایا۔ اب تو امریکہ، سویڈن، پناما سمیت پوری دنیا میں اس نام کے 36 شہر ہیں۔ دریائے سین کی سیر کی تم نے؟ صوفی نے پوچھا۔ رمز بولا، کیوں نہیں؟ دھوپ سے نکھری مگر ڈھلتی شام میں کروز پر سوار ہونے سے ذرا پہلے سٹالوں پر بکتے کریپس اور آئس کریم کے مزے اڑائے، پھر بڑی سی بوٹ میں بیٹھ کر دریا کے کنارے واقع بیشتر تاریخی عمارتوں کا نظارہ کیا۔ نوٹر-ڈیم بے حد منفرد گرجا گھر ہے، کہتے ہیں اس کی گھنٹی کا وزن 13 ٹن سے زیادہ ہے۔ دریائے سین کے چھوٹے سے جزیرے پر تعمیر ہوئی۔ امریکی مجسمہ آزادی کی نقل بھی دیکھی۔ ڈھلتی شام اور بڑھتی رات میں جھلملاتے آئیفل کا نظارہ سب سے زیادہ یادگار تھا۔ یقین ہی نہیں آتا کہ 125 سال پہلے 2 سال کی مدت میں تعمیر کی جانے والی انقلاب فرانس کے شہداء کی یہ حسین یادگار عالمی میلے کے لیے صرف 20 سال کی عارضی مدت کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن وائرلیس مینار ہونے کی افادیت اور عام لوگوں کی ہر دل عزیزی نے اسے آج تک قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ 40 سال تک دنیا کی بلند ترین عمارت بھی رہا ہے۔ آئیفل کے اوپر گئے تم؟ میں نے پوچھا۔ بولا، 1665 سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت مجھ میں تو نہیں تھی، اور لفٹ میں سوار ہونے کی قطار بے حد لمبی، بس دوسری منزل تک چڑھ سکا۔ شہر کا نظارہ وہاں سے بھی لاجواب ہے۔ سردی زیادہ ہو تو آئیفل 6 انچ سکڑنا اور تیز ہوا میں 3 انچ لہرانا بھی جانتا ہے۔ فرانسیسی ماہر تعمیر گستاف آئیفل باوجود خواہش کے پناما کینال تو تعمیر نہ کر سکا تھا، لیکن پھر اس نے آئیفل کی تعمیر جیسا معجزہ دکھایا۔ گستاف نے 3 منزل پر دوستوں کے ساتھ شغل میلے کے لیے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ بھی بنایا تھا۔ اب یہ عام لوگوں کے لیے کھلا ہے
آئیفل کے ایک گوشے میں ان 72 انجینئر، سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر ممکن بنائی، اور ایک جانب گستاف کا مجسمہ نصب ہے۔ کہتے ہیں گستاف بیتھوون کی 5ویں سمفنی سنتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔